ریاستوں میں سیکیورٹی فورسز محافظ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے جب یہ محافظ ہمارے سرزمین پر آئے، اس کے بعد ہمارا کچھ بھی محفوظ نہیں رہا، نہ ہماری جان و مال، نہ ہمارا گھر، نہ ہماری زندگیاں، نہ ہمارا چین سکون، اور نہ ہی ہمارے پیارے جو کہ کئی سالوں سے جبری طور پر گمشدگیوں کا نشانہ بن چکے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں اب تک نہیں معلوم کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ ہمیں ایک ایسی جنگ میں دھکیلا گیا ہے، پوری نسل کو ہماری نفسیاتی مریض بنا دیا جا چکا ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی روز نئے حربے استعمال کر رہا ہے۔ ابھی ہمارے بلوچ خواتین جبری گمشدگیوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی بلوچ خواتین درجنوں کی تعداد میں ان کو جبری گمشدگیوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ حالیہ دنوں میں رشیدہ بلوچ ہم سب کے سامنے ہے کہ 11 دنوں تک اس بلوچ خاتون کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنا دیا گیا، جس کا شوہر تاحال لاپتہ ہے۔ اور جب رشیدہ بلوچ اپنے گھر واپس آئیں تو کسی بھی سیکیورٹی اور کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے ان سے جا کر یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ آپ کو کس نے اٹھایا اور آپ کے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا، یا پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پرسوں رات کا واقعہ ماحل بلوچ کی جبری گمشدگی ہم سب کے سامنے ہے، جس کو رات 12 بجے اپنے گھر سے سوتے ہوئے اپنے 2 چھوٹی بچیوں سمیت گھر کے دیگر افراد کے ہمراہ جبری طور پر اٹھا کر لے کر گئے، اور پوری رات محل کے بچوں کے سامنے اور گھر کے دیگر افراد کے سامنے محل کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔ پھر دوسرے دن 12 بجے محل کے بچوں کو اور دیگر افراد کو چھوڑ دیا گیا، لیکن محل بلوچ تاحال جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بن چکے ہیں۔ ہم نے CTD کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی، جس پر یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ماحل بلوچ کے گھر سے خودکش جیکٹ برآمد ہوا، بارودی مواد برآمد ہوئی۔ یہ بات اگر ہم کسی بچے سے بھی کریں تو یہ بات اس بچے کو بھی مضحکہ خیز لگے گی کہ ایک خاتون جو کہ خودکش حملے کی تیاری کر رہی ہے، وہ بڑے پرسکون طریقے سے اپنے گھر میں، جہاں پر وہ 8 سالوں سے رہ رہی ہے، اس گھر میں اپنے بچوں سمیت سو رہی ہوتی ہے، اور اپنے سرانے میں خودکش جیکٹ رکھ کر اس چیز کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب ریاست کے اداروں کو معلوم ہو اور وہ آ کر یہاں سے مجھے اٹھا کر لے کر جائیں۔ مطلب مضحکہ خیز بات، کہیں سے بھی کوئی لاجک نظر نہیں آتی ہے۔ اس سے پہلے بھی بلوچ خواتین کے خودکش حملے ہو چکے ہیں۔ جہاں پر یہ خودکش حملے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ دھماکہ کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا۔ لیکن جو نہتے بلوچ خاتون ہیں، ان پر آپ اپنی جبر کو، آپ اپنے ان ظالمانہ عمل کو دہراتے رہتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم کئی سالوں سے اپنے پیاروں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے والد کی، اپنے بیٹوں کی جبری گمشدگی کو سہتے آئے ہیں، ہم نے پرامن جنگ لڑی ہے، لیکن اب اگر آپ ہمارے خواتین پر ہاتھ ڈالیں گے، ہم اس بات کو کبھی قبول نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف لڑیں گے۔ لہٰذا میں تمام ریاستی اداروں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ حربہ استعمال کر رہے ہیں، جو آپ فیک کیسز لگا رہے ہیں بلوچ خواتین کے اوپر، آپ آئیں اس کو ثابت کریں۔ میں پاکستان میں جتنے بھی ویمن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، جس میں WDF ہے، تحریک نسوان ہے، اور عورت مارچ والے جتنے بھی خواتین ہیں، میں ان سے دست ریکویسٹ کروں گی، ہمارے لیے آواز اٹھائیں۔ ہماری خواتینوں کی جبری گمشدگی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس میں شاید میں بھی انتظار کر رہی ہوں کہ کل یا پرسوں میرے گھر میں بھی آ کر مجھے اٹھا کر لے کر جائیں گے، اور مجھ پر بھی اس طرح کا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ میرے گھر سے خودکش جیکٹس برآمد ہوئے۔ تو اب تو ہم کوئی یہاں پر اس ریاست میں محفوظ نہیں ہیں، ہم کوئی بھی اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جب ہمارے مرد غائب ہو رہے تھے، تب پنجاب سے، سندھ سے، KPK سے لوگ خاموش تھے، لیکن وہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ آج پنجاب میں، KPK میں، سندھ میں جاری ہے۔ تو ابھی ہماری خواتینوں کی جبری گمشدگی جاری ہے۔ اگر اس پر آپ نہیں اٹھیں گے تو کل آپ کے ہی گھروں میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ ریاست کی ان پالیسیوں میں ہم میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اٹھیں، آواز اٹھائیں، ماحول کے لیے آواز نہیں اٹھائیں، بلکہ اپنے آنے والے کل کے لیے جو کہ غیر محفوظ ہے، اس کے لیے آواز اٹھائیں، اور ماحول بلوچ کو انصاف دینے میں اپنا کردار ادا